علما خضر علم لدنی تجھے دیتا ہوں، تجھے نبی بناتا ہوں۔ ایک ایک نبی آتا گیا، اللہ ایک ایک علم کی ڈگری دیتا گیا، اس کو نبی بناتا گیا، ایک ایک علم کی ڈگری دیتا گیا، اس کو نبی بناتا گیا۔ 1,24,000 نبی آ گئے، 1,24,000 ڈگریاں آ گئی۔ ادھر نبوت سمٹ کے ایک جگہ آ گئی، ادھر علم سمٹ کے ایک جگہ آ گیا۔ اب آگے آخری نبی اللہ کہتا ہے علمہ کا ما لم تکن تعلم، میرے حبیب جتنے بھی کائنات میں علم تھے وہ سب تجھے دے کر تجھے نبی بنا رہا ہوں۔ اب آخری نبی کے علم کی ڈگری کا نام ہی نہیں رکھا اللہ۔ آدم تیرے پاس اسماء کا نام ہے، داؤد تیرے ساتھ پاس زرہ سازی کا نام ہے، سلیمان علمنا منطق الطیر، ہم نے تجھے پرندوں سے بولنے کا علم دیا، ڈگری کا نام ہے۔ تعویل حدیث کا یوسف کو علم دیا، نام رکھا۔ کتاب اور حکمت کا علم عیسیٰ کو دیا، نام رکھا۔ جس نبی کو ڈگری دے رہا اللہ نام رکھا۔ اے اللہ کی نبی تیری ڈگری کا نام کیا ہے؟ اے اللہ اس نبی کی ڈگری کا بھی نام رکھ دے کہ تم نے سمجھا نہیں، یہ ڈگری اتنی بڑی ہے، میں نام رکھوں گا تمہیں کیا خبر کہ اس نبی کو اس پر فخر بھی ہے کہ نہیں؟ میں تو تب جانوں جب وہ خود نام رکھے۔ ہم سارے یہاں سے باٹی موڑ سے چلے، پہنچ کے مدینے۔ اے اللہ کے حبیب، اے طاہا، اے طیب الطاہر، اے یاسین، اے سید و سردار، اے مزمل، اے کملی والے، اے مدثر، اے کمبل والے، ایک بات تو بتا، سارے نبیوں کی ڈگری کا نام ہے، تیرے علم کی ڈگری کا نام کیا ہے؟ جن کا سنو گے حسینیوں، پیغمبر اکرم فرماتے سوال ایک طرح پھر کرو، جو سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی ڈگری کا نام کیا ہے؟ کہا ایک مرتبہ پھر کرو تاکہ سارے اٹھا کر سنیں۔ میں نے کہا آپ کی ڈگری کا نام کیا ہے؟ کہا میری ڈگری کا نام ہے مدینہ العلم۔ میری ڈگری کا نام مدینہ العلم، میں علم کا شہر۔ اے اللہ کے نبی تو کائنات کا نبی، تو کہہ میں علم کی کائنات ہوں، تو ذرے ذرے کا نبی، تو کہہ کہ میں علم کا سمندر ہوں۔ خزانہ سب سے بڑا ہوتا ہے، اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں نے چاہ کے پہچانا جاؤں، اس نے تجھے پیدا کیا۔ کہہ دے میں علم کا خزانہ ہوں، کہ نہیں، جتنا شہر میں وزن ہے اتنا خزانے میں وزن نہیں، اتنا سمندر میں وزن نہیں، اتنا کائنات میں وزن نہیں۔ پوری دنیا کون دیکھے گا؟ میں شہر ہوں، شہر۔ میں نے کہا شہر کے معنی کیا ہے؟ کہا شہر کے معنی یہ ہے کہ جہاں ضرورت کی ہر شے مل جائے۔ جہاں ضرورت کی ہر شے ملتی ہے اسے شہر کہتے ہیں۔ میں علم کا شہر ہوں، دنیا نہیں۔ پتہ نہیں کسی کے پاس پاسپورٹ بھی نہ بنے گا، میں نے علم تقسیم کرنا ہے، اپنے پاس تھوڑا رکھنا، میں تو سبھی کو دینے کے لیے آیا۔ میں علم کا شہر، شہر میں ضرورت کی ہر شے ملتی ہے۔ اگر تم فلسفہ لینا چاہتے ہو تو شہر میں آؤ، اگر تم علم میں منطق لینا چاہتے ہو تو شہر میں آؤ، اگر علم میں طب لینا چاہتے ہو تو شہر میں آؤ، اگر تم علم میں فلسفہ لینا چاہتے ہو تو شہر میں آؤ، اگر علم میں جغرافیہ لینا چاہتے ہو تو شہر میں آؤ۔ دنیا کے جتنے علم لینا چاہتے ہو شہر میں آؤ، شہر میں آؤ، شہر میں آؤ۔ اے اللہ کی حبیب آئیں کیسے؟ کہ یہ بھی قرآن پڑھو۔ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی گھر میں آؤ تو دیواروں سے نہ آؤ،
दरवाजे से आओ। किसी ने पूछा या अली, रसूल अकरम इतने इतने इल्म दे गए, इनकी खिलकत की कैफियत क्या है? कैफियत वही बताता है जिसने खुद महसूस किया हो। भाई किसी को कहें कि दर्द है सर में, अल्लाह आपको महफूज रखे। भाई दर्द जिसको हुआ ही नहीं, वो कैफियत क्या बताएगा दर्द कैसा होता है? वही बताएगा ना जिसने खुद महसूस किया। तो किसी ने पूछा, सलूनी के मिंबर पर अली बैठे हो, कहते रसूल की खिलकत की कैफियत क्या है? जुमला सुनोगे? अली ने बड़ा नफीस जुमला कहा, तेरी मेहरबानी तूने पूछ लिया, अब ये बात बाल्टीमोर भी चली जाए कि रसूल के खिलकत की कैफियत क्या है? कोई मिट्टी से बन रहा है, कोई आग से बन रहा है, कोई पानी से बन रहा है, कोई हवा से बन रहा है, ये कैसे बना? इसकी खिलकत की कैफियत क्या है? अली अलैहिस्सलाम कहते हैं, इन्नल्लाह तबारक व तआला तकल्लमा बिकलमतिन फसारा मोहम्मद। अल्लाह ने एक कलमा कहा है, वो कलमा मोहम्मद हो गया। अली ने कहा कि मोहम्मद एक कलमा है। अली ने कहा मोहम्मद एक कलमा है। इसको फिर सुन लीजिए कि अल्लाह ने एक कलमा कहा, वो कलमा मोहम्मद हो गया। तो मोहम्मद एक कलमा है। अब अबू तालिब से पूछो मोहम्मद है क्या? जब बारिश नहीं हो रही थी तो कात पड़ रहा था, लोग आए अबू तालिब के पास, हम लात के पास इबादत कर चुके, मेरी तरफ बड़ा मांगा लात से, उसने नहीं दिया। हम उज्जा की खिदमत कर चुके, बड़ी दुआएं मांगी, बारिश नहीं हुई। हम मनात की खिदमत कर चुके, बड़ा पूजा, बारिश नहीं हुई। अय अबू तालिब, हमने सोचा जरा तेरे पास जाए, तू भी तो अपने खुदा से मांग। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। तवज्जो नहीं फरमाई आपने, तवज्जो हटाई थी। अबू तालिब, तू अपने खुदा से मांग, हम लात मनात उज्जा से मांग आए, तू अपने खुदा से मांग। काफिर को तो पता है कि अबू तालिब का अकीदा क्या है। तू अपने खुदा से मांग। जनाब अबू तालिब कहा चलो खाना काबा जाके बैठो। मुशरिक आके बैठे, बड़े सरदार बैठे, अपने भतीजे के सर पे हाथ रख के आ। जैसे ही आया ना खाना काबा के करीब, खाना काबा के करीब आके सामने उनके खड़े हो गए, भतीजे के सर पर हाथ है। जनाब अबू तालिब कहते हैं, मीज़ान सिद्क़ ला यकीसु शरिया वो वज़ान अदल व अदलहु गैर ज़ाइली। दुनिया वालों, मेरे इस भतीजे को पहचान, ये सिद्क़ का मीज़ान है, कोई पैमाना इसको तोल नहीं सकता। ये अदल का वजन करने वाला, कोई चीज इसके अदल को जायल नहीं कर सकती। ये ऐन सिद्क़ है, ये ऐन अदल है। अली ने कहा कलमा है, अबू तालिब ने कहा सिद्क़ है और अदल है। मैं इसको इतनी बार मैंने कहना है कि मुझे सारी तवज्जो मिल जाए। अली ने कहा कलमा है रसूल, अबू तालिब ने कहा सिद्क़ और अदल है। अल्लाह को ये तीनों बातें इतनी पसंद आ गई, एक हिकायत इकट्ठी करके भेज दी, वह तम्मत कलिमत रब्बिका सिद्क़न व अदला। अल्लाह का कलमा सिद्क़ और अदल पर तमाम हो गया है। नारे हैदरी, नारे सलावत। कुरान अबू तालिब के कसीदे पढ़े, अल्लाह अबू तालिब के लहजे में गुफ्तगू
तुम उसे मुसलमान भी ना समझो। और ये हकीकत है, आज भी तारीख आपके सामने जरा गौर करना, हमेशा उसको काफिर किया गया है जिसने कुर्बानियां दी। हमेशा आज भी कुर्बानियां देने वाले, आप आज गौर करें, कल जुलूस में जो धमाका हुआ था, किसी अदालत ने जुलूस को नहीं छोड़ा। उनकी अजमत को सलाम करो भाई, इस तरह से उनकी अजमत को सलाम करो। इतने हादसे के बाद भी जुलूस मंजिल तक पहुंचा। सुभान अल्लाह। तो जो कुर्बानियां दे रहे हैं, दीन तो वही उनका दीन, साबरों का दीन है, जाबरों का नहीं। उनका दीन है जिन्होंने कुर्बानी दी। अबू तालिब को काफिर इसीलिए कहा गया कि उन्होंने कुर्बानी दी। अब कुरान ने मुत्तकी की 3 निशानियां बताई, अबू तालिब में बयान करो। मुत्तकी की 3 निशानियां कुरान ने बयान की। अगर आप सारे तैयार हो तो मैं साबित करता हूं कि मुत्तकी की जितनी निशानियां कुरान ने कही, अबू तालिब ने अमल से साबित की। सारा कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं। पहला सुबह सूरह बकरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मुत्तकी की 3 निशानी। ये हिदायत करता कुरान मुत्तकीन को, हर बंदे को हिदायत नहीं करता। भाई बड़े बड़े हाफिज़ कुरान होते हैं, हिदायत नहीं होती। ये हिदायत करता ही मुत्तकी को। रसूल ने अली को इमामुल मुत्तकीन कहा, इसीलिए कहा कि 2 चीजें छोड़े जाओ, एक अहले बैत, एक कुरान, एक हुदल लिल मुत्तकीन है, एक इमामुल मुत्तकीन। हर बंदा ना कहे अली मेरा इमाम। अली को मानने के लिए मुत्तकी होना जरूरी है। अली इमामुल मुत्तकीन, हर बंदे का इमाम नहीं। पहले मुत्तकी बनो, फिर दावा करो अली मेरा इमाम। और मुत्तकी बनने के लिए कोई पापड़ नहीं बेलने पड़ते, मेहनत नहीं करना पड़ती, सिर्फ शक्ल वो बनानी पड़ती है जो वो चाहते हैं। हिंदू भी हुसैन को मानता है, आप भी हुसैन को मानते हैं। फर्क क्या है? हिंदू हूं मगर दुश्मन शबीर नहीं। हिंदू भी हुसैन को मानता है, आप भी हुसैन को मानते हैं। फर्क क्या है? कोई फर्क होना चाहिए। हिंदू सिर्फ जात को मानता है, शिया वो है जो हुसैन की बात को भी मानता है। सिर्फ जात ना माने, जो उसने कहा इस तरह जियो उस तरह जियो, वो हुसैनी। जो अपना चेहरा ही हुसैन को नहीं दे सकता, वो कैसे दावा कर सकता है कि मैं हुसैन को मानता हूं? वैसे चेहरे बनाओ जैसा हुसैन था। जात को भी मानो, बात को भी मानो। बात का कोई मुनकर हो जाए तो बात कर देता है। अगर इमाम की कोई बात ना माने, उसके मुताबिक क्या क्या है कि इमाम हमारे सलाम का जवाब दें। लिहाजा मुत्तकी के लिए हिदायत है कुरान, मुत्तकीन का इमाम है अली। मुत्तकी की 3 निशानियां, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। पहली निशानी ये है कि गैब पर ईमान रखते। दूसरी निशानी ये है कि युकीमुनस सलाह, वो नमाज कायम करते। तीसरी निशानी व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने रिज़्क़ दिया है हमारी राह में खर्च करते। ये 3 निशानियां हैं। पहली निशानी युमिनूना बिल गैब, गैब पर उनका ईमान। दूसरी निशानी युकीमुनस सलाह, नमाज को कायम करते।
تیسری نشانی، اگر میری بات پہ اعتبار نہیں پڑھ لینا، قرآن بھی ترجمے والے موجود ہے، مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے رزق دیا چھپا کے نہیں رکھتے، میری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جس خدا نے اتنا رزق دے دیا، اگر اس کی راہ میں دو گے تو اور بھی دے گے۔ بچوں کا رزق آپ کو اللہ دیتا ہے، کتنی عظمت ہے کہ اللہ نے آپ کو امین بنایا۔ مسکینوں کا رزق اللہ آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ آپ کتنی عظمت والے کہ اللہ نے آپ کو امیر بنایا۔ اگر کوئی میری امانت اس میں خیانت کو کر لے تو آئندہ میں دیتا نہیں۔ اگر آپ وہی رزق بچوں پر خرچ نہ کریں، اسلام پر خرچ نہ کریں، اپنے جتنے بھی تعلق دار ہیں جن کا رزق مسکین آئے ان پہ خرچ نہ کریں، تو اللہ ہے نا وہ آئندہ آپ سے امانت واپس لے لے۔ وہ اللہ اتنا کریم ہے۔ یہ جو ہمارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اگر بھوکے کو روٹی دو گے میں آپ کو وہ طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، تو ایک روٹی ہے۔ اگر کسی کو علم دے دو گے تو نسلوں کی روٹی ہے، وہ صدقہ جاریہ بنے۔ کوشش کرو علم پہ لگے۔ لہذا تین نشانیاں، تینوں نشانیاں جناب ابو طالب بتا رہا ہوں، اور جلدی جلدی بتاؤں کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ پہلی نشانی کی جو یؤمنون بالغیب، غیب وہ جو نظروں سے اوجھل۔ جب معاہدہ ہو گیا سارے مسلمان شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ یہ تاریخ ہے، تاریخ کہتی مسلمان شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ قربان اللہ، مسلمان شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ اب شیب ابی طالب میں چلے گئے وہ مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائی ابو طالب شیب ابی طالب نے گئے نہیں، رسول سمیت سبھی کو لے کے گئے۔ شیب ابی طالب اور جو رہ گئے مکے میں کافروں کے ساتھ موجیں اڑاتے رہے، ان کے متعلق آپ کا دل ہے جو مرضی کا ہو، لیکن تاریخ یہ کہتی مسلمان شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ بائی کار مسلمانوں کا ہوگا۔ 3 سال بعد رسول نے کہا چچا وہ معاہدہ جو لکھا گیا سارا دیمک کھا کے بسم اللہ بچاؤ، اگر یہ سچ ہے تو ان سے کہیں ہمیں آزاد کر۔ اب پڑھنا میں نے، ثبوت میں دے رہا ہوں، آپ نے اپنے ایمان کا ثبوت دینا کہ آپ محبت سے سن رہے ہیں اور آپ کی عقل کو بات اپیل کر رہے ہیں۔ جناب ابو طالب سے کہتے ہیں چچا جو معاہدہ لکھا گیا تھا کافروں کے ساتھ، سارے معاہدے کو دیمک کھا گیا سوائے بسم اللہ کے۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو جا کے ان سے کہیں کہ ہمیں آزاد کر دیں، اگر اس بات میں ہم جھوٹے ہیں تو پھر جو مرضی سزا دیں۔ جو بھی تھا وہ کافر تھے، معاہدے کے پکے تھے۔ ابو طالب اٹھے خانہ کعبہ، اب سارے مل کے بتاؤ ابو طالب نے معاہدہ دیکھا تھا؟ سبحان اللہ۔ یہ تو کہتے ہیں نا بیٹا میں دیکھ تو ہوں، دیکھا نہیں۔ رسول نے کہا مان گئے، غیب کو مان گئے۔ متقی وہ جو غیب پر ایمان رکھے۔ ابھی بھی ابو طالب کے تقوی کا تمہیں پتہ نہیں چلا۔ محمد آل محمد سلام۔ ابو طالب نے آ کر بتایا، جب معاہدہ کھولا گیا بسم اللہ باقی، ابو طالب لے کے معاہدہ ختم ہو گیا، سبھی کو لے کے رسول سمیت کعبہ آئے۔ اب مشرکین سے مذاکرات ابو طالب کرتے تھے۔ ابو طالب مذاکرات کے لیے نماز کا وقت ہو گیا، زور کا وقت تھا جب واپس آئے، نماز کا وقت ہو گیا، رسول نے نماز پڑھائی۔ جناب جعفر جو عبداللہ کے بیٹے ہیں اور محمد کے دادا، یہ بیٹھے ہوئے نماز شروع نہیں کی۔ جناب ابو طالب آئے، کہا جعفر تم نے نماز نہیں پڑھی؟ اس سے بہتر میں دلیل نہیں دے سکتا۔ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہا
زندہ رہو۔ اب تیسری نشانی متقین کی، مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے رزق دیا خرچ کر دیتے ہیں۔ سال بعد قید پڑ گئے، رسول اکرم آیا کہا چچا میرے ماننے والے بھوک و پیاس سے مر رہے ہیں۔ جناب ابو طالب کہتے ہیں بیٹے گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، اللہ نے ابو طالب کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے، میرے 100 اونٹ ہیں، سال بھر کا غلہ ہے، یہ جتنے تیرے ماننے والے ہیں ان میں تقسیم کر دے اور یہ ساتھ کہے کلمے پہ پکے رہنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقین کی تینوں نشانیاں ابو طالب میں موجود، لیکن بڑی نشانی یہ ہے کہ ابو طالب صرف متقی نہیں، جا کے میرا جملہ سننا، ابو طالب صرف متقی نہیں، امام المتقین کا باپ ہے۔ یہ تو ہم سمجھانے کے لیے دیتے ہیں بھائی۔ اسی ابو طالب کے پوتے کا نام ہے علی اصغر۔ میں نے آج جناب علی اکبر کی شہادت پڑھی، لیکن شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کل تابوت بناؤں علی اکبر آپ کل سے، تو اگر اصغر کی شہادت نہ پڑھی جائے تو کربلا مکمل ہی دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ بعد میں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جب مسائل ہوتا نا آپ دامن پھیلا بیٹھا کریں، اپنے دامن پھیلا کے بیٹھا کریں، جتنی مستورات جتنے مرد ہیں جتنے بچے دامن پھیلا کے بیٹھا کریں جب مسائل ہو، جب گریا ہو اس وقت اللہ کو پکارا کرو، وہ قبول ہوتی۔ اور میں دعا کرتا ہوں آپ جتنی دعائیں لے کر آئے ہیں، بیماری کی، بچوں کی اور رزق کی، کاروبار کی، جتنی دعائیں لے کر آئے ہیں اس مسائل کے درمیان آپ کی ساری پوری ہو۔ اور علی اصغر وہ ہے جس کا واسطہ ٹلتا ہے، یہ قبول ہوتا ہے واسطہ۔ یہ حسین کی شہادت کا سب سے بڑا شہید ہے، گواہ، شہید میں نہیں گواہ۔ اور یہ وہ شہادت ہے جس پہ امام نے آپ کو یاد کیا۔ پتہ نہیں کس انداز میں کہہ دیا، واحد یہ شہادت ہے جس پہ امام نے آپ کو یاد کیا، کسی جگہ نہیں کہا میرے سیو، ادھر اصغر کو تیر لگا، ادھر حسین نے کہا میرے سیو۔ زندہ رہو، سلامت رہو، آپ کی دعائیں قبول ہو، آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ روز عاشور جب ایک دم خیمے میں آواز آئی نا، العطش العطش، پیاس پیاس کی جب آواز آئی، جناب رباب پکار کے کہتی حسین غربت کے اعلان کر رہا ہے تو، حل من ناصر ینصرنا، ہے کہ مجھ غریب کی مدد کرنے والا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کہ میری استغاثے پہ لبیک کہنے والا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی زینب و کلثوم کے پردے بچانے والا۔ مسائب ہو چکا، تاریخ کہتی ہے اصغر بے شک 6 ماہ کا تھا، قیامت تک استغاثہ چلتا رہے گا، لیکن اصغر جھولے میں نہیں ٹھہرا، خود کو گرا دیا۔ جناب رباب نے مولا کو بلا دیا، مولا تشریف لائے، کہا رباب کیا بات ہے؟
کہ حسین جب سے تو نے غریب کہلوایا اصغر جھولے میں ٹکتا نہیں، کہ رباب مجھے دے دے میں پانی پہلا دے۔ اب میں تھوڑے تھوڑے لفظ روک روک کے کہوں گا تاکہ میں جملہ سمجھا پاؤں۔ حسین نے ہاتھوں پہ لیا، 2 قدم جو چلے نا رباب جلدی سے آ گیا کہ حسین ایک مرتبہ مجھے دے دے۔ کہ رباب دل نہیں کرتا کہ نہیں مولا ایک مرتبہ دے تو دے دیا، رباب اندر لے گئے۔ اب اصغر کا حلیہ ہی تبدیل کر دیا، رباب نے بالوں میں کنگھی کر دی، رباب نے آستین الٹ دیے، چھوٹے سے رومال سے کمر باندھ۔ حسین نے حیرت دیکھی کہ مولا حسین لے جائے، کیا چھوٹا ہے تو بنی ہاشم کی فرد۔ زندہ آپ کے دل میں درد ہے اور میں کوشش کروں گا ننگے لفظ نہ کروں، مومن کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ حسین لے کے چل کر قدم آگے بڑھے نا، رباب پھر آگے کوئی آگے کہ مولا ایک مرتبہ پھر دے دو۔ کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہ آپ میں وصیت کرنا چاہتی ہیں کیا؟ رباب نے اصغر کے کان پر منہ رکھا کہ اصغر تمہیں پتہ ہے میرا ان کے ساتھ رشتہ ہے۔ اصغر ابھی تم باپ کی گود میں ہو، تھوڑی دیر کے بعد دادا کی گود میں ہو۔ تیرا دادا ساقی کوثر ہے، وہ تجھے کوثر کا جام پیش کرے گا۔ اصغر اگر تم نے میرے حسین سے پہلے پانی پی لیا، آفرین زندہ رہو، میں دودھ نہ بخشوں گی، خبردار میرے حسین سے پہلے پانی نہ پیا۔ ایک جملہ رباب نے اور کہا، ایک جملہ اور کہا، میں ہاتھ جوڑتا مجھے معاف کرنا اگر دل دکھے تو۔ کہ اصغر تجھے پتا میرا ان سے رشتہ ہے، ان کے ساتھ بھی میرا رشتہ ہے، لیکن میرا بڑا رشتہ حسین کے ساتھ ہے۔ اصغر میں جانتی ہوں تجھے تیر لگے گا، میں حسین کی زوجہ مجھے پتا ہے تجھے تیر لگے گا، لیکن اصغر اگر تیر کھا کے تو رویا تک کے نہ سے بڑا مسائل ہے۔ ماں کی حسرت دیکھو، ماں کا مطالبہ دیکھو، بچے کا سر دیکھو۔ اصغر خبردار تیر کھا کے رونا نہیں، تیر کھا کے مسکرا دینا۔ کہ حسین لے جائے، حسین لے کے آگے میدان میں کہ ظالموں اگر تمہاری نظر میں میں گناہگار ہوں، اس 6 ماہ کے بچے نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، اس کو پانی پلا دو۔ کہ حسین خود پینا چاہتے ہو، نام بچے کا لیتے ہو۔ حسین کتنا تو عظیم ہے حسین۔ حسین میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، حسین نے بچے کو اٹھا کے پھوپھڑ پہ لکھا، گرم ریت ہے بھائی، پھوپھڑ بنی، جو پھوپھڑ کا لفظ سمجھتے ہیں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ جہاں آگ جلائی جاتی ہے نا، جو راکھ گرم ہوتی ہے اسے پھوپھڑ کہتے ہیں۔ اتنی گرم ریت ہے، حسین نے لٹا دیا کہ اصغر خود پانی مانگو۔ اصغر نے اپنی خشک زبان ہونٹوں پر پھیری، جن کی سمجھ میں آ رہی ہے، اپنی خشک زبان ہونٹوں پر پھیری۔ یہ پھیرنا تھی کہ شامی رونے لگ گئے۔ مومن کی بات نہیں کرتا کہ مومن کی طرح روتا، شامی رونے لگ گئے۔ ایک لوگ تیسرے سال کہتا ہرملا تو بڑا تیر انداز ہے، حسین کی زبان کو قطع کر۔ اس نے تیر جوڑا، ادھر نے حسین نے اٹھا دیا ہاتھوں پہ، ادھر اس نے تیر چلانا چاہا، جیسے تیر چلانا چاہا ہاتھ کانپے، بدن میں لرزہ طاری ہوا، تیر زمین پر گرا، پھر اٹھایا، تیر جوڑا۔ اگر سمجھ جاؤ تو جملہ کہتا ہوں، یہ تیر وہ ہے جس کے لیے عرب نے قسم اٹھائی تھی کہ کسی جانور کو بھی نہیں مارنا۔